بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمان ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کل ہم نے قرآن اور حدیث سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اور علماء اہل سنت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہماری نظر میں ایسے صحابہ کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بلکہ ان کے ایمان کے حوالے سے اپنے مثبت خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چند ایک صحابہ کرام کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا جب تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ لیا۔ اس کلام کی حضرت عباس نے بھی تائید کی ہے، اور میں اپنے ایک وائس نوٹ میں سیرت ابن حشام کے حوالے سے، سیرت النبی شبلی نعمانی کے حوالے سے، سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ رسول اکرم کے چچا حضرت عباس نے یہ کہا تھا جس وقت حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی تھی اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو حضرت عباس نے اپنا کان حضرت ابو طالب کے ہونٹوں کے قریب کیا، تو پھر رسول اکرم کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بھتیجے، تمہارے چچا وہی کلمات ادا کر رہے ہیں جو کلمات ادا کرنے کے لیے تم لوگوں کو کہتے ہو اور تم نے اپنے چچا سے کہا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب اپنی فوتگی کے ٹائم پر، جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، اس ٹائم پر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے تھے، اور حیرت ہے کہ لوگ ان کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے؟ آپ نے جواب دیا، بھلا وہ شخص کیوں کر مسلمان نہ ہوگا جس کا یہ قول ہے کہ یاد رکھو ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے، جن کے ایمان کے پوشیدہ کرنے اور کفر کے اظہار پر دوہرا اجر عنایت ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جس پر نہ دنیا کے سیم و زر کا کوئی اثر ہوا ہے اور نہ معاویہ کے رعب اور دبدبے کا، صاف لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا جب تک کہ اسلام نہیں لائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نعت گو شاعر تھے اور جنہوں نے بے شمار نعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کہی ہیں، حضرت حسان بن ثابت اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے پر رونا چاہتے ہو تو وفادار اور وفادار کے بھائی پر گریا کرو۔ سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، یعنی وفادار اور وفادار کے بھائی۔ وفادار سے مراد حضرت حمزہ علیہ السلام اور وفادار کے بھائی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے یہ اعلانات کسی ایک دو یا کسی ایک طبقے سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جس انسان پر بھی اغراض و خواہشات کا غلبہ نہیں ہوا ہے، جس کی آنکھوں پر تعصب و عداوت کے 20 پردے نہیں پڑے ہوئے، وہ اس اعلان میں سرشار نظر آتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے عداوت کرنا بھی چاہی تو جلالت قدر نے بالآخر اپنا اعتراف کرا ہی لیا۔ عباسی بادشاہ عبداللہ مامون، جس کی حیثیت سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام اپنے ان اشعار کی بنا پر قطعی مسلمان تھے۔ وہ اشعار کیا ہیں حضرت ابو طالب کے؟
حضرت ابو طالب کہتے ہیں، میں ان اشعار کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ایک شفیق حمایت کرنے والے کی طرح ان کی حمایت کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ میں ان کے دشمنوں کے سامنے اس طرح دب کر نہیں چلتا جیسے اطفال حیوان اپنے بڑے سے دبتے ہیں، بلکہ میں شیر نر کی طرح ڈکارتا ہوا سامنے آتا ہوں، یعنی رسول اکرم کی حمایت میں ایک ببر شیر کی طرح سامنے آتا ہوں۔ اہل سنت کے ایک عالم ابو جعفر الاسقانی جاہز کے رسالہ عثمانیہ کے رد کرتے ہوئے حضرت ابو طالب کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب رسول اکرم کے باپ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ان کے کفیل و مددگار اور حامی تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دین قائم نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ اغلب روایات کی بنا پر وہ مسلمان نہیں مانے جاتے۔ ہمیں انتہائی تعجب ہے، بلکہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ آخری فقرہ ابو جعفر الاسقانی کا ہوگا، اس لیے کہ یہ فقرہ اپنے سابقہ فقرات سے بالکل متضاد حیثیت رکھتا ہے، اور علامہ اسقانی خود بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کے معترف ہیں۔ ہمارے خیال کی مزید تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمارے بیان کا ماخذ ان کا اصل رسالہ نہیں، بلکہ اس کا وہ خلاصہ ہے جو حسن ندوی نے تیار کیا ہے، اور یہ وہ حسن سندبوی ہے جس نے اہل بیت دشمنی اور معاویہ و یزید دوستی کا اظہار مقدمے میں کیا جا چکا ہے۔ پھر اگر یہ فقرہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان کی ذاتی رائے کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس میں اغلب روایات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے جس کو ذاتی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ہی کی وجہ سے بنی ہاشم نے بنی مخزوم، بنی سہم اور بنی جہمہ سے مقابلہ کیا۔ انہی کی وجہ سے شعب کی مصیبتیں برداشت کی۔ انہی کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد مسلمان ہوئی، جن کی شخصیت ابو بکر وغیرہ سے زیادہ اہم تھی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ اسلام نہیں لائے تھے تو یہ صرف تقیہ تھا۔ اس کے علاوہ علامہ اسقانی کا صحیح مذہب ابن ابو الحدید کے بیانات سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جاہز جیسا متعصب انسان بھی جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ اپنے رسالہ عثمانیہ میں کرتا ہے تو اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کے سابق الاسلام ہونے پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ قریش بلکہ تمام اہل مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی جرت اس وقت تک نہ ہوئی جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے۔ تذکرۃ الخواص کے مؤلف سبط ابن جوزی نے جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے امیر المومنین کے اقوال و ارشادات نقل کیے ہیں، اس کے بعد خود جناب ابو طالب کے کارہائے نمایاں بیان کیے ہیں، آخر میں تحریر فرمایا ہے: حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اہل جنت ہونے میں کوئی تعامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دلائل و شواہد حد حساس سے باہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کا اہتمام، خاص کفار و مشرکین سے دفاع کرنے میں انتظام، مخصوص رسول اکرم کا آپ کی مودت پر گریہ، پورے سال کا عام الحزن قرار دینا، دعائے رحمت و استغفار، ایک مدت تک دعائے خیر سے یاد کرنا، یہ باتیں میرے دعوے کی اس بات کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے یعنی سبط ابن جوزی نے ائمہ اطہار کے اقوال اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار و ارشادات سے استدلال کرتے ہوئے آخر میں بیان کیا ہے کہ کسی مورخ نے آج تک حضرت علی علیہ السلام پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے والد بزرگوار کفار میں سے تھے، حالانکہ معاویہ، عمر بن العاص، عبداللہ ابن زبیر اور مروان جیسے دشمنان جان موجود تھے جنہوں نے آپ کی تنقیص و توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ مزید لطف یہ بھی ہے کہ آپ برابر ان کے آبا و اجداد کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، ان کے کفر و شرک کو تش تش بام کیا کرتے تھے، یعنی معاویہ کے، عمر بن العاص کے،
عبداللہ ابن زبیر کے، مروان کے، ان کے باپ کا جو کفر تھا، جو شرک تھا، اس کو بار بار اس کا ذکر کرتے تھے، خود علی علیہ السلام کرتے تھے، علی علیہ السلام کے خطبات میں، خطوط میں ان کا ذکر موجود ہے، مگر اس کے جواب میں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت ابو طالب کو کافر کہہ سکے، حالانکہ وہ جواباً یہ کاروائی کر سکتے تھے، جواباً ایسے ہی الفاظ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارا باپ کافر تھا تو کیا ہوا، تمہارا باپ بھی تو کافر تھا، لیکن کسی نے ایسی بات نہیں کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو وہ بھی جانتے تھے جو علی علیہ السلام کے مخالف تھے، مگر ان کے چمچے کھڑچے آج حضرت ابو طالب کو غیر مسلم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ طرز تاریخ آپ کے اسلام پر بہترین دلیل ہے، بلکہ یہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ آپ کے کفر کا قائل انتہائی متعصب انسان ہے۔ اے صاحب انصاف، ذرا دیکھ تو صحیح، ان شیرہ چشم افراد نے نور آفتاب کو کس طرح چھپا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مؤلف کے یہ کلمات ایک منطقی استدلال اور واقعی برہان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی حقیقت بیان کریں اور وہ لوگ اس نقطے سے غافل ہو جائیں؟ میرا تو عقیدہ ہے کہ اگر ان دشمنان دین کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام میں ذرہ بھی شک ہوتا تو امیر المومنین کے مقابلے میں اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ یہ لوگ تو ایسی ایسی تہمتوں پر آمادہ تھے جن سے ایمان، انسانیت، ضمیر اور وجدان سب شرمندہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کا سکوت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا اسلام دشمنوں کی نظر میں بھی واضحات کی حیثیت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر طہ حسین مصری، جو اہل سنت کے بڑے مصنف اور مورخ مانے جاتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نبی کریم پر مہربانیاں معروف ہیں، آپ کی دینی حمایت شورۂ آفاق ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں استاد عبدالعزیز سید الاہل نے ایک کتاب تالیف کی ہے، جس کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ مؤلف نے حضرت کے اسلام کا انکار کیا ہے، لیکن میرا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ استاد موصوف نے جس صراحت اور وضاحت کے ساتھ حضرت کے سابق الاسلام اور کامل ایمان ہونے کا اعتراف کیا ہے، اس کی نظیر کم ملتی ہے۔ بلکہ اگر پوری کتاب میں مقدمے کے صرف چند سطریں ہی ہوتی تو بھی وہ میرے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ اپنی کتاب کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے نبوت کی حمایت و حفاظت میں 40 سال سے زیادہ گزارے ہوں، اس کی خبریں اس طرح قطع و برید کے ساتھ بیان کی جائیں، اس کے سوانح حیات کو اس طرح منتشر کر دیا جائے کہ اس کے نقل کرنے والے بہت کم ہوں اور قلیل تعداد کے افراد بھی مختلف الخیال ہوں۔ نتیجہ یہ ہو کہ تمام زندگی رسالت کی خدمت کرنے والے انسان کے بارے میں وقت اعتذار کے لیے ایسی باتیں کی جائیں جن سے غرض مندی اور خواہش پرستی بالکل نمایاں ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوری زندگی اتباع رسول میں گزار دی، اپنے بچوں کو ان کے اتباع کا حکم دیا، اپنا سارا گھر ان کی خاطر لٹا دیا، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور عزم محکم کے ساتھ آخر وقت تک نصرت رسول پر کمر بستہ رہے۔ ان کا وجود نصرت رسول اکرم کے لیے ایک تاریخی ضرورت تھا، جس کا ظہور پذیر ہونا اسلام کی تبلیغ اور پیغام الہی کی نشر و اشاعت کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے بھی اعتراف کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک مشیت تھی، ورنہ کوئی نظام، کوئی قانون اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے انصار و اعوان نہ ہو۔ اس کا انتشار و اشتہار بھی اگرچہ انصار و اعوان ہی کے ذریعے ہوا ہے، لیکن ان کی حیثیت اسلام کے مقابلے میں ثانوی تھی۔ یہ سب اسلام کے چاہنے والے تھے، اور وہ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلام کے قائم کرنے والے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فریضے کو پوری طرح ادا کیا اور اپنے بار کو صحیح طریقے سے اٹھایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ان کا ہاتھ بٹایا، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کسی قسم کے تکبر سے کام نہیں لیا، جبکہ دوسرے افراد بہک رہے تھے اور تمام قریش کے آپ سردار بھی تھے۔
آپ کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ آپ نے ان کی تربیت کی، ان کی کفالت و حفاظت کی، ان کے لیے باپ کے بعد باپ اور نصرت کے وقت ناصر تھے، بلکہ ابتدائے تبلیغ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت تھے۔ اس کے بعد ہماری نظر جارج جرواق کی کتاب صوت العدالت الانسانیہ پر پڑتی ہے، جس میں فاضل مؤلف نے شیخ بتا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں عقیدت کے گلدستے اور مدعا و ثنا کے تحفے پیش کیے ہیں۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک تذکرے کی چند سطریں یہاں پر بیان کر دی جائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام علی علیہ السلام کے والد کے حوالے ہوئی۔ آپ انہی کی محبت، شفقت اور حسن تربیت کے سائے میں پروان چڑھے، جیسا کہ باپ کا منشا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی ابو طالب علیہ السلام سے وصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کے حالات و جذبات کے صحیح طریقے سے واقف تھے۔ آپ کی اولاد میں شفقت اور محبت کا جذبہ اکثر کے دل میں موجود تھا، لیکن وہ جذبہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دل میں تھا وہ کسی کے بھی دل میں نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ محبت اور عطوفت کے جذبات تربیت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب نے ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ علاوہ اس کے کہ ابو طالب علیہ السلام خود بھی اپنے بھتیجے سے ایک ایسی محبت و الفت رکھتے تھے جو ہمدردی کے لیے کسی وصیت و نصیحت کی محتاج نہ تھی، چہ جائے کہ جب اتنی اہم وصیت کا اضافہ بھی ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک جلیل اور ایک عظیم المرتبت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی حیثیت ایسے امین اور تجربہ کار انسان کی تھی جو ہر مصلحت، ہر ایمانداری اور ہر پاکیزگی اور اخلاص پر عمل پیرا رہتا ہو۔ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اسی دن حضرت ابو طالب کو ان کی کفالت و تربیت کے لیے چن لیا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنی قوت فکر و نظر کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا ادراک کر لیا تھا جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ اس کے علاوہ بھی چند پر مغز، بامانی اور لطیف و دقیق کلمات اس کتاب کے صفحات میں نظر آتے ہیں۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نفس مبارک کی معنویت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس مقدس پر نظر آئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نفس ذات کا ایک جز ہے، اور اس ذات کی تکمیل کی منزلیں ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ گزری ہیں۔ حضرت ابو طالب پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان کی تبلیغی نشر و اشاعت کے لیے اشعار اور نظم لکھی ہے۔ آپ کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی معمولی بات بھی بڑی معلوم ہوتی تھی۔ ابو طالب علیہ السلام نے کسی آن بھی اس بات کو فراموش نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندانی اخلاق کے فرد اکمل ہے۔ وہ ایک ایسا استمراری شکل ہے جس میں حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ و حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تصویریں اجاگر ہوتی ہیں۔ جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آج ایک عظیم ستون منہدم ہو گیا ہے، ایک بڑی طاقت ختم ہو گئی ہے، اور حضرت کا یہی احساس اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ایک بڑا مستحکم روحانی تعلق رکھتا تھا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس کا منشا فقط یہ تھا کہ ابو طالب کے مرنے سے ایک جانثار کم ہو گیا ہے اور ایک فداکار مر گیا ہے، ایک دفاع کرنے والا اٹھ گیا ہے، ایک بچانے والا نہ رہا ہے، جیسا کہ خود ان کے قول سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک چچا زندہ رہے قریش کو نظر بھر کر دیکھنے کی جرت نہ ہو سکی،
تو پھر اس عمیق حزن اور گہرے الم کا منشا کیا تھا جو ہر وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھایا رہتا تھا، جبکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے، میری رسالت کامیاب ہو کر رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مستقل حزن و عمل کا منشا صرف یہ تھا کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا خلا محسوس کر رہے تھے، اپنے سامنے ایک بڑے عزیز اور شفیق کو غائب دیکھ رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ اپنی ذات میں ایک کمی محسوس کر رہے تھے، اسی لیے کہ آپ کا ماضی و حال سب مرنے والوں سے ہی وابستہ تھا۔ اس کے بعد فاضل مؤلف نے دوسرے مقام پر اس قلبی اتحاد کو نقل کیا ہے جو محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ کے درمیان تھا، تاکہ اس سے بات واضح ہو سکے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا قلبی تعلق بڑی حد تک ایک شاندار مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور یہ شجر طیبہ بڑے اچھے پھلوں کا موجب و باعث بن گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مودت اخوت کے تعلقات برابر جاری رہے، پیغام الہی کی اشاعت میں دونوں برابر سے کوشاں رہے۔ اس اتحاد و اتفاق کی بنیاد اس وقت قائم ہوئی تھی جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو دیکھا تھا، اور علی نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے تین افراد ایک گھر میں جمع ہو جائیں تو عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وہ خاندانی کمالات و خصوصیات تھیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بیٹے علی علیہ السلام کی عظمت کی تحلیل پر آمادہ کر رہے تھے، جس کا نتیجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یہاں قربانی اور فداکاری کی شکل میں ظاہر ہوا، اور علی علیہ السلام کے یہاں فکر و رسا، شعور و عمیق اور معجز نما قربانی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کتابوں میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، خود اہل سنت کے علماء نے اتنا کچھ اپنے کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو طالب کی شان میں کہ اگر ہم صبح سے شام تک بھی بیان کرتے رہیں تو شاید وہ ختم نہ ہو، لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر توفیق کے خداوندی شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اور مزید اس حوالے سے کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔